السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ سورہ البقرہ 193 تک ہم پڑھ چکے۔ ہم نے آخری آیات میں پڑھا تھا کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، یعنی صحابہ کرام سوال کرتے تھے، تو آپ کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے حج کے اوقات کے تعین کرنے کا ذریعہ ہے، اور پھر یہ نیکی نہیں کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ کوئی تقوی اختیار کرے، لہٰذا گھروں میں ان کے دروازوں ہی سے آیا کرو، یعنی عربوں کی ایک کبھی رسم کا یہاں پر توڑ کیا گیا، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، اور اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور ان مشرکین کے بارے میں کہا جا رہا ہے ان کو جہاں پاؤ قتل کرو، اور جس جگہ سے اور اس جگہ سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، یعنی مکہ سے۔ فتنہ تو قتل سے بھی زیادہ شدید ہے، اور مسجد حرام کے نزدیک ان سے جنگ نہ کرو جب تک کہ وہاں وہ تم سے جنگ نہ کریں، ہاں اگر وہ تم سے لڑیں تو تم بھی ان کو قتل کرو، کافروں کا یہی بدلہ ہے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان سے جنگ کرتے رہو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین اللہ ہی کا ہو جائے، اور اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی نہ ہو۔ تو جنگ کا مقصد اسلام کے اندر جو ہے وہ فتنے کا خاتمہ اور دین کا غلبہ ہے۔ اسلام تو سراسر امن کا نام ہے، اور امن ہی قائم کرنا چاہتا ہے۔ آج کی آیت نمبر 194 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الشہر الحرام بشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ خواب دکھایا گیا مدینہ میں کہ وہ اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے 1400 صحابہ کو لے کر ذی قعدہ میں عمرے کے لیے گئے، لیکن مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے اندر نہیں جانے دیا، اور آپ کو باہر روک دیا، مکہ سے باہر ایک مقام پر، تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو روک دیا گیا، اور پھر اسی وجہ سے صلح حدیبیہ جو معاہدہ تھا وہ طے پایا، جس کی شرائط میں سے ایک شرط یہ تھی کہ مسلمان جو ہیں وہ اس سال حج نہیں کریں گے، بلکہ وہ اگلے سال جو ہے وہ اس سال عمرہ نہیں کریں گے بلکہ اگلے سال وہ آ کر عمرہ کریں گے، تو اسی حوالے سے یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ اور چونکہ اگلا جو سال تھا جس میں مسلمانوں نے جو ہے وہ جا کے عمرہ کرنا تھا، اس سے جو اس میں جو اگلا مہینہ تھا وہ حرام تھا، تو اگر وہ اس حوالے سے ان آیات میں بتایا گیا کہ اگر وہ تم سے جنگ کریں تو تم بھی ان سے جنگ کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اگلے سال عمرہ کیا تھا، تو اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہی ہوگا، اور حرمتوں کا بھی قصاص ہے۔ اہل عرب میں 4 مہینے حرمت والے سمجھے جاتے تھے، جن میں ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم یعنی حج کے مہینے، اور رجب عمرے کے لیے مخصوص تھا، اور ان مہینوں میں قتال یعنی جنگ کو بالکل ممنوع قرار دیا گیا تھا۔ اس سلسلے میں وضاحت کی جا رہی ہے کہ ماہ حرام میں قتال تو ممنوع ہے، لیکن یہ یک طرفہ نہیں، اس میں بدلہ ہے، یعنی حرمتوں کا حساب برابر ہوگا۔ اگر کفار حرمت کا ریاض رکھیں تو تم بھی رکھو، یعنی اگر وہ لڑائی نہ کریں تو تم بھی لڑائی نہ کرنا، اور ان دنوں میں اگر وہ تم سے جنگ کریں تو تم بھی جنگ کرو، اور ان کی زیادتی اور بے اعتدالی پر ان کو سبق سکھاؤ۔ اس بات پر بھی زور دیا گیا ہے کہ صبر اور تقوی کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے۔ پھر آگے اگلی آیت میں فرمایا کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيَكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ تو یعنی خواہ جنگ ہو یا حج اور عمرہ ہو، ہر حال میں مال تو خرچ کرنا ہی پڑتا ہے، تو مومن کا جان اور مال تو جنت کے عوض خرید لیا گیا، جیسے کہ سورہ توبہ میں آیت نمبر 111 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، لہٰذا اس بات پر زور دیا جا رہا ہے
کہ مارکہ حق و باطل میں نہ صرف جان کا نذرانہ پیش کیا جائے بلکہ مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ ہونا چاہیے۔ جب ایمان والے پورے خلوص کے ساتھ اللہ کی راہ میں جان اور مال کی قربانی دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی نصرت ان کے شامل حال رہتی ہے اور فتح و کامرانی ان کے قدم چومتی ہے۔ اسلام کو غلبہ حاصل ہوتا ہے اور مومنوں کو دنیا میں بھی عزت اور سرفرازی حاصل ہوتی ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب سے بچا کر جنتوں کے حقدار ٹھہرا دیے جاتے ہیں، اور بلا شبہ یہ فوز عظیم ہے جس کا قرآن پاک میں ذکر کیا گیا۔ اس کے برعکس دنیا پرستی، بزدلی اور بخیلی کے شوقین جو ہیں وہ اخروی فلاح پر دنیاوی لذات اور مفادات کو ترجیح دینے والے اللہ کی رحمت اور نصرت سے بالکل محروم رہ جاتے ہیں، اور دنیا میں لذت اور دنیا میں رسوائی اور آخرت میں جہنم کے عذاب کے مستحق ٹھہرا دیے جاتے ہیں۔ یہی اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ پھر فرمایا کہ اور احسان کی روش اپناؤ، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اب محسن کون ہوتا ہے؟ جو ہر کام کو ایکسیلنس کے لیول پہ کرے، چاہے وہ دنیا کا کام ہو، چاہے وہ عبادات ہوں، چاہے وہ معاملات ہوں، ہر چیز کو ہر حال میں بہت خوبصورتی سے انجام دینے والا محسن کہلاتا ہے۔ یہاں پر فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، تو فرائض کی پابندی کرنے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ ذمہ داریوں کو پورا کرنے سے عبادت اور اطاعت کا حق تو ادا ہو جاتا ہے، لیکن ہر عمل کو بہترین طریقے سے انجام دینا، معاملات میں فراخ دلی اور اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دینا، نماز اور صدقات میں نوافل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی مسلسل کوشش کرتے رہنا، اللہ کی راہ میں مسابقت کے جذبے کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہنا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے بے دریغ مال خرچ کرنا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرح پورے خلوص کے ساتھ شوق شہادت کے جذبے سے سرشار ہو کر جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے بے چین رہنا، یہ ساری چیزیں مل کر احسان بنتی ہیں جو عبادت و اطاعت کا اعلیٰ مقام کہلاتی ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرے کے ارکان کو اللہ کے لیے پورا کرو۔ وَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، لیکن اگر تم گھیر لیے جاؤ تو جسے جو میسر ہو وہ قربانی کرے۔ جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ صحابہ کرام کو جو ہے وہ عمرہ نہیں کرنے دیا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو 1400 صحابہ تھے تو انہوں نے وہیں پہ قربانی کی تھی۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْحَدْيُ مَحِلَّهُ، اور البتہ سر نہ منڈواؤ جب تک قربانی اپنی حلال گاہ پر نہ پہنچ جائے، یعنی مینا میں نہ پہنچ جائے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، لیکن اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو وہ سر منڈوا لے، فدیے میں روزے رکھے یا صدقہ دے دے یا قربانی کرے۔ تو یہاں پر بتایا گیا کہ حج اور عمرہ بہت ہی اہم اور اللہ کی پسندیدہ عبادات ہیں۔ صاحب استطاعت کے لیے زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ عمرہ نفلی عبادت ہے۔ حج تمتع اور قران میں عمرے کی ادائیگی بھی ارکان حج میں شامل ہے۔ یہاں اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ پورے ذوق اور شوق اور والہانہ جذبہ اخلاص کے ساتھ محض اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے حاصل کرنے کے لیے حج اور عمرہ کے تمام ارکان کی ادائیگی خوشی سے کی جائے۔ البتہ اگر شدید بیماری یا فتنے کی وجہ سے ارکان کی ادائیگی میں کوئی بھی رکاوٹ پیش آ جائے تو وہیں قربانی کر کے احرام کھول دیا جائے اور بعد میں قضا پوری کر لی جائے، جیسے کہ حدیبیہ میں یہی صورتحال درپیش ہوئی تھی۔ چھٹے سال ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ یہ 1400 صحابہ عمرہ کرنے گئے تھے، اور صلح نامہ کی روح سے آئندہ سال عمرے کے لیے آنے کا فیصلہ ہوا، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے حدیبیہ ہی میں اپنی قربانیاں کی تھیں۔ اور جہاں تک سر منڈوانے کی بات ہے تو فدیہ دے کر سر منڈوا لے، تو ایام میں حج یعنی 8 ذوالحجہ سے شروع ہوتے ہیں۔ اس روز لوگ حج کا احرام باندھ کر مینا روانہ ہو جاتے ہیں۔ 9 تاریخ کو عرفات میں قیام ہوتا ہے اور رات کو مزدلفہ میں ٹھہرتے ہیں۔ پھر 10 تاریخ کو واپس مینا آ کر شیطان کو رمی کرتے ہیں، یعنی کنکر مارتے ہیں۔ اس کے بعد قربانی کی جاتی ہے اور پھر سر منڈوا کر احرام کھول دیتے ہیں۔ یہاں اسی بات کی تاکید کی گئی ہے کہ قربانی سے پہلے سر نہ منڈوائیں، البتہ اگر کسی کے سر میں شدید تکلیف ہو یا کوئی ایسی اضطراری صورتحال ہو کہ سر منڈوانا لازمی ہو جائے
تو اللہ نے فدیہ دے کر سر منڈوانے کی اجازت دے دی ہے، اور فدیے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کے روزے یا 6 مساکین کو کھانا کھلانا ہے یا ایک بکری کی قربانی کرنے کا حکم دیا ہے، بخاری کی حدیث کے مطابق۔ یہ بات یاد رہے کہ باہر سے آنے والے عازمین حج اور عمرہ بغیر احرام میقات سے نہیں گزر سکتے، لہٰذا ہوائی سفر میں تو یہی بہتر ہے کہ وہ احرام باندھ کر ہی سفر کے لیے روانہ ہوں۔ البتہ حج تمتع کرنے والے عمرہ کر کے احرام کھول دیں گے، پھر 8 تاریخ کو مکہ ہی سے حج کا احرام باندھیں گے۔ حج کی 3 اقسام ہیں جو یہاں پر بیان کی گئی ہیں۔ حج افراد جو ہے صرف یعنی ایسا حج جس میں صرف حج کیا جائے، اور حج تمتع عمرہ اور حج دونوں کے لیے ہے، جو باہر سے آنے والے حاجی ہوتے ہیں وہ عام طور پہ کرتے ہیں، اور تمتع میں حج کر کے پھر احرام باندھ کر عمرہ کیا جاتا ہے، اور قران جو ہے ایک ہی احرام میں پہلے حج اور پھر عمرہ کیا جاتا ہے۔ اب تمتع بہترین اس لیے کہ اس میں حج کر کے احرام کھول دیا جاتا ہے اور بعد میں دوبارہ باندھ کے جو ہے عمرہ کیا جا سکتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر سے آنے والوں کے لیے حج تمتع کو پسند کیا ہے۔ بہرحال اپنی یہاں فرمایا گیا پھر جب تم امن میں ہو تو جو حج تک عمرے کا فائدہ اٹھانا چاہے، یعنی حج کران کرنے والے عمرے اور حج کا احرام ایک ساتھ باندھتے ہیں، پھر وہ عمرہ کرنے کے بعد احرام نہیں کھولتے بلکہ اسی احرام سے حج کرتے ہیں، لیکن حج تمتع کرنے والے عمرہ کر کے احرام کھول دیتے ہیں، پھر یوم ترویہ یعنی 8 تاریخ کو حج کا احرام باندھتے ہیں۔ اس طرح ان دنوں میں انہیں بغیر احرام رہنے کی سہولت دی گئی، جس سے فائدہ اٹھانے کا یہاں ذکر کیا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ میں نے پہلے کہا باہر سے آنے والوں کے لیے حج تمتع ہی پسند فرمایا ہے۔ نیز اگر کسی میں قربانی کرنے کی استطاعت نہ ہو تو اسے اس کے بجائے روزے کی رخصت دی گئی ہے، جیسا کہ آیت کے اندر فرمایا گیا کہ جو کچھ بھی نہ پائے یعنی قربانی کے لیے تو دوران حج 3 دن کے روزے رکھ لے، اور 7 دن کے واپسی پر یعنی جب وہ اپنے گھر پہنچ جائے تو 7 دن کے روزے رکھ لے، یہ پورے 10 ہو گئے۔ یہ حکم اس لیے ہے جس کے اہل و عیال مسجد حرام کے قریب رہائش پذیر نہ ہوں، اور اللہ سے ڈرتے رہو، وہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو آج کی جو ہم نے آیات پڑھی ہیں اس میں ایک تو حرام مہینوں کا خیال رکھنے کے لیے ہمیں بتایا گیا، اور دوسرا پھر حج اور عمرہ، اور خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو جو عمرہ نہیں کرنے دیا گیا تو اس کے حوالے سے احکامات ہیں، پھر اس کے بعد تمام امت کو بھی حج اور عمرہ کے احکامات بتائے گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو مبرور حج اور عمرہ نصیب فرمائے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی رضاؤں کو حاصل کرنے کے لیے حج اور عمرہ کو ذوق و شوق سے کر سکیں۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔